محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہون۔ حضرات محترم، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر محرم الحرام دی فضیلت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل تسا حضرات دے سامنے بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو اہل بیت دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ رب العالمین دے ہاں مہینیاں دی تعداد 12 ہے، اور اے اج دے دور دے اندر ساڈا سال جنوری تو شروع ہوندا ہے، مگر اسلامی سال دا آغاز محرم تو شروع ہویا کرتا، اور اے اج تو نہیں، فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها، زمین و آسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے رب العالمین نے جس وقت دا انہوں تخلیق فرمایا، زمین بنائے، آسمان بنائی، اس دن تو لے کے اللہ رب العالمین نے مہینیاں دی تعداد 12 رکھے، منہا 4 حرم، اور فرمایا یہ دے اندر 4 مہینے ایسے نے جڑے بڑے ہی عزت والے حرمت والے نے۔ او دے اندر اے مہینہ محرم دا مہینہ بھی ہے، فرمایا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور انہاں مہینیاں دے اندر اپنی جاناں تے ظلم نہ کریا۔ رب العالمین نے انہاں 4 مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جنگ کرنا، قتال کرنا، اپنی جاناں تے ظلم کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جاناں تے ظلم نہ کرے۔ اور اس مہینے دے اندر اسلام مکمل ہون تو بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر بھی بے شمار شہادتہ ہوئیاں، اور اسلام مکمل ہون تو بعد بھی بڑی بڑی شہادتہ ہوئیاں، اور قیامت تک شہادتہ ہوندیاں رہن گی۔ اور اسی دعا کرنے جنہیں بھی شہداء نے اللہ سب دیا شہادتہ قبول فرمائے۔ سیدنا حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ نو قرآن پڑھ دیا شہید کر دیتے گئے، اور یکم محرم نو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی نبوی مسجد نبی دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز دوران شہید کیتا گیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم نو شہید کیتا گیا، مگر رب العالمین دا ایک قاعدہ کلیہ انہوں اسی ضرور یاد رکھاں گے اور او دے مطابق ہی اپنی زندگی نو بسر کریں گے۔ اگر اس قاعدے کلیہ تو اگے پیچھے ہوا گے، قرآن و سنت تو اعراض کریں گے، پھر اسی رب العالمین دے ہاں مجرم بن جاؤں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جڑے لوگ رب العالمین دے رستے اندر شہید کر دیتے جان، انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء، بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے، ولیکن لا تشعرون، تسی شعور نہیں رکھ دے۔ اور انہاں لوگوں دا ماتم کرنا اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندہ، بلکہ صبر دا اور صبر اور استقامت دا درس دیندہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے ایمان والے نے، متقی نے، مسلمان نے، جدو انہوں نے دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ کی اندے نے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی بھی اللہ پاک دی ملکیت اور اللہ پاک دے کول پہنچ جاواں گے۔ اور مومن دا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ جدوں بھی انہوں تکلیف پہنچے کی آندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کرن دی تلقین کیتی گئی، وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اور جڑے لوگ بے صبرے ہو جان، صبر دا دامن چھوڑ دیں اور زمانہ جاہلیت والے کام کرن، اپنے گریبان چاک کرن، اپنے رخسار پیٹن، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ، صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی پاک نے فرمایا کہ او بندہ ساڑھے وچوں ہی نہیں، لیس منا، او بندہ ساڑھے وچوں ہی نہیں، لیس منا من ضرب الخدود، جڑا بندہ اپنے رخسار پیٹے، او دیتے کوئی مصیبت آ جائے، او دیتے کوئی پریشانی آ جائے، اپنے منہ تے تھپڑ مارے نہ، فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نبی پاک نے فرمایا اے جاہلیت دے بیان نے، اے جو کچھ بھی ماتم کرنا، اے جاہلیت دے زمانے دے اندر سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے انہوں منع فرما دیتا کہ جدوں توانوں تکلیف پہنچے، اللہ پاک دا قرآن کیا رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومن بندے نے تکلیف پہنچے، پریشانی آ جائے تے او پڑھتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی سیرت نو بیان کرنا چاہنا، اونا دے فضائل بیان کرنا چاہنا، سن دھیان دے نال نبی پاک نے فرمایا، الحسن والحسین
سید شباب اہل الجنہ. نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے دونوں پھول، اے میرے دونوں پھول. نبی پاک حضرت حسن و حسین نو سنگیا کر دینا، سنگیا کر دینا. نبی پاک فرماتے نے اے میرے پھول نے مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی ہے. نبی پاک فرماتے نے اے میرے جنتی پھول نے مینوں انہاں دے اندروں خوشبو آندی نے. نبی پاک نے فرمایا جدو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، نبی پاک اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے. حضرت حسن پیدا ہوئے نا، نبی پاک نے نام رکھیا حضرت حسن، حسن نام رکھیا. آپ نے فرمایا کہ مینوں رب العالمین نے وحی کی تھی کہ میں ادا نام حسن رکھا. سبحان اللہ. نبی پاک نے جناب لعاب دہن کٹیا، لعاب دہن مبارک کٹیا اور حضرت حسن نو جناب گھٹی دی تھی. اللہ اللہ اللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر سب تو پہلی غذا گئی، سب تو پہلی غذا گئی نا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لعاب دہن گیا ہے. آپ دا تھوک مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے اندر گیا ہے. پھر جناب 4 ہجری نو رب العالمین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک پھر گھر دے اندر تشریف لے آئے. نبی پاک نے نام رکھیا سبحان اللہ حسین نام رکھیا، حسین پاک نام رکھیا. اللہ اللہ. میرے حسین کڈے ہی پیارے نے کہ جدے نال نبی پاک پیار کردے نے. نبی پاک نے حسین نام رکھیا. فرمایا رب العالمین نے وحی کی ہے کہ ادا نام حسین رکھیا جائے، حسین رکھیا جائے نا. نبی پاک نے گھٹی دی تھی. نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مبارک کٹیا. جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹی دی تھی نا. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک حضرت حسن حسین دے نال اتنا پیار کر دے، اتنی محبت کر دینا. نبی پاک اپنی کندھیاں تے اپنی کندھیاں مبارک تے اٹھا لیا کر دے. اللہ کندھیاں تے اٹھایا کر دے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہویا، ایک صحابی بیان کر دے نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے رات دا وقت سی. رات دے وقت نبی پاک دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. نبی پاک باہر نکلے. میں اپنا سوال کیتا، نبی پاک نے پورا کر دیتا اور میں دیکھا نبی پاک نے نا اپنی کالی کملی اوڑی ہوئی، چادر اوڑی ہوئی. نبی پاک نا او دے اندر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ مینوں محسوس ہو رہا کوئی چادر دے اندر کوئی چیز ہے. پھر میں جان لگیا نا، میں سوال کیتا اللہ دے رسول تواڈی اس چادر دے اندر کوئی چیز ہے؟ نبی پاک نے اپنی چادر نو ہٹایا. اللہ اللہ. چادر نو ہٹایا تے حضرت حسن و حسین نے سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حسن و حسین نے نبی پاک نے فرمایا اے اسامہ بن زید میں بھی انہاں دے نال محبت کرنا، میں بھی انہاں دے نال محبت کرنا، تم بھی انہاں دے نال محبت کرنا. اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرن لگے کہ اے اللہ کہ میں حسن و حسین دے نال محبت کرنا اور تسی بھی انہاں دوواں دے نال محبت فرماؤ نا. اور جڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی پاک دے نال محبت کرنا اور سب تو زیادہ نبی پاک اپنے نواسیاں دے نال محبت کردے نے حضرت حسن و حسین دے نال. اور جڑا بندہ حسن و حسین دے نال پیار نہ کرے وہ یہ سمجھے کہ میں نبی پاک دے نال بھی محبت نہیں کرتا. اور جڑا حسین نو ناراض کرے انہیں گویا کہ نبی پاک نو ناراض کر دیتا، اور جن نے نبی پاک نو ناراض کر دیتا انہیں گویا کہ اپنے رب نو
اعتراض کر دیتا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عشاء دا وقت سی, نماز تو فارغ ہوئے, حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبی دے اندر کھیل رہے نے اور جناب موسم دی خرابی محسوس کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, کہنے لگے اللہ دے رسول میں چاہنا وا کہ انہاں دوواں نوں گھر چھوڑ آواں. اللہ دے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ انہاں دوواں نوں انہاں دی والدہ دے کول چھوڑے آنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوواں نوں لے کے نکلے. آسمان تے بجلی چمک رہی ہے, بجلی چمک رہی ہے. اللہ اکبر. مدینے دی گلیاں دے اندر اندھیرا ہے. جدوں حضرت حسن و حسین باہر نکلے نے نا, آسمان دی بجلی جڑی جناب چند سیکنڈ واسطے چمکیاں کر دی ہے. اللہ اللہ اللہ. اس بجلی نے مستقل روشنی کر دی تھی نا کہ جب تک حضرت حسن و حسین اپنے گھر کے اندر نہیں چلے گئے. اللہ, اے ہے میرے حسن و حسین کی کرامت. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا حسین منی, حسین منی. ہائے ہائے. نبی پاک نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. نبی پاک نے فرمایا حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین دے وچوں ہاں. حسین منی, حسین منی وانا من الحسین. نبی پاک نے مقام کی عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے, اللہ رب العالمین نے مقام کی عطا فرمایا. فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. نبی پاک نے بشارت دے دیتی نا. نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین, حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار ہون گے. اللہ, اللہ رب العالمین نے حضرت حسن و حسین نو مقام عطا کر دیتا. او مقام عطا کر دیتا. اور آج دے لوگ جو کچھ بھی کر رہے نے, میں کہنا ہاں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقام دے اندر نہ کمی آئے گی اور نہ پیشی آئے گی. انہاں دے جو کم کر رہے نے انہاں دے اپنے ہی کم نے, مگر مصیبت انہاں واسطے نہیں, مصیبت صرف انہاں واسطے میں, کیونکہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام عطا کر دیتا. سیدہ شبابی اہل الجنہ. اللہ اکبر. نبی پاک تشریف فرمانے, آپ رو رہے نے, آپ دی آنکھاں چوں آنسو نکل رہے نے. سوال کیتا گیا نا اللہ دے رسول تسی کیوں رو رہے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کول جبرائیل آیا ہے اور جبرائیل نے آ کے اے پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ دے رسول تواڈے نواں سے حسین نو دریائے فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لے کے آئے نا. آقا علیہ السلام نو وہ مٹی دکھائی, سرخ رنگ دی مٹی. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا نا, فرمایا کہ تواڈے نواں سے حسین نو اس مقام تے شہید کر دیتا جائے نا. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہاں دی شہادت تے ماتم کرنا ضروری ہوندا, جڑی خبر آقا علیہ السلام نے دے دیتی نا کہ حسین نو شہید کر دیتا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. مگر اگر ماتم کرنا بھی ضروری ہوندا نبی پاک فرما دیں, مگر نبی پاک نے منع کر دیتا. آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ بندہ ساڈے
دے وچوں ہی نہیں. لیس منا من ضرب الخدود, جڑا بندہ اپنے جناب رخسار پیٹے, اپنے گریبان نو چاک کرے. فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. اسی کی کریں گے انہاں تمام شہادتاں تے صبر کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. اللہ اکبر. ایک کون اہل بیت نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اے لوگو میری اہل بیت نال محبت کریا جے, اہل بیت نال محبت کریا جے. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, اسی نماز پڑھنے ہیں نا اور درود شریف پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی جناب درود پڑھنے ہیں, نبی پاک دی آل دا ذکر آ گیا, اہل بیت دا ذکر آ گیا. نبی پاک نے ایک دن حضرت علی نو بلایا, اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو بلایا, جناب حسن و حسین نو بلایا, اپنی چادر دی آغوش کے اندر لے آئے اور دعا کی تھی کہ اللہ اے میرے اہل بیت نے, اے میرے اہل بیت نے. اللہ اکبر. چادر دی آغوش کے اندر لے آئے اپنی بیٹی نو اور حسن و حسین نو اپنی چادر دی آغوش کے اندر لے آئے. مگر بعض لوگوں دا خیال اے کہ جناب اے اہل بیت نے, نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت نہیں. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, قرآن دی آیت اسی ایتھوں تے پڑھنے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. اہل بیت رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں, مگر اس آیت دی ابتدا دی اندر اللہ رب العالمین نبی پاک دی ازواج مطہرات دا ذکر فرما رہے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس آیت دی ابتدا دی اندر اللہ رب العالمین نبی پاک دی ازواج مطہرات امہات المؤمنین خطاب کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر دے اندر قرار پکڑے آ جائیں, اپنے گھر دے اندر ٹکریاں رہے آ جائیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. کہ جس طرح زمانے جاہلیت اندر عورتاں بناؤ سنگار کر کے بن سور کے غیر مردہ دے سامنے آندیاں نے, اللہ رب العالمین نبی پاک دیاں بیویاں نو منع فرما رہے ہیں. اور افسوس ہے آج دے دور دے اندر اس چیز نو جناب بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اس چیز نو جناب بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ جناب گھر دیاں عورتاں بیٹیاں بہو جڑی ہے وہ بن سور کے غیر مردہ دے سامنے جائے, بازارہ دے اندر جائے. مگر رب العالمین فرما رہے نے کہ اے نبی دیو بیویو تواڈی شان شایان شان نہیں کہ تسی بن سور کے جس طرح زمانہ جاہلیت یا عورتاں غیرہ دے سامنے جاندیاں سن تسی یہ کام نہیں کرنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, تسی نماز نو قائم کرنا ہے, زکاة دینی ہے. اگر رب العالمین فرما رہے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ رب العالمین دا ارادہ ہے, اللہ رب العالمین دا ارادہ ہے, اللہ رب العالمین اہل بیت نو پاک کر دین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاک کر دین اور خوب پاک کر دین. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا, نبی پاک دیاں بیویاں بھی جناب اہل بیت اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نے. نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا اہل بیت نے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے جناب اہل بیت نے.
بیوی نو مخاطب کیتا ہے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جناب فرشتے آئے نا اور انہوں نے آ کے بیٹے کی خوشخبری دی تھی اور پوتے کی خوشخبری دی تھی، اس وقت آ کے اہل بیت کا لفظ ہی استعمال کیتا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اے گھر والے ہو رب العالمین دی رحمت دے تعجب نہ کریا جائے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ، تواڈے تے رب العالمین دی رحمتاں دا نزول ہوئے اہل البیت، اے گھر والے ہو، یعنی بیوی نو مخاطب کیتا گیا۔ بیوی جناب گھر دے اندروں ہے، نبی پاک دیاں بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت نے، نبی پاک دی بیٹی جناب اہل بیت نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی دی اندروں میری نسل چلے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ کہا۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی دی اندروں میری نسل چلے گی اور میری بیٹی دی اس نسل دی اندروں فرمایا قرب قیامت امام مہدی دا ظہور ہوئے گا، سبحان اللہ۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آل دی اندروں امام مہدی رحمت اللہ علیہ دا ظہور ہوئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے اندروں ایک نوجوان ظاہر ہوئے گا، فرمایا عرب دا حاکم بنا دیتا جائے گا۔ اللہ 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 رب العالمین دے کو دعا کرو ساڈی ملاقات امام مہدی رحمت اللہ علیہ نال ہو جائے، آمین اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا 10 محرم دا روزہ رکھیا کرو، 10 محرم دا روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حدیث تواڈے سامنے بیان کرنا، جدو نبی پاک مدینے آئے نا تے ویکھیا کہ یہودی جناب 10 محرم دا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تسی یہ روزہ کیوں رکھتے جے؟ وہ کہنے لگے اسی اس واسطے رکھنے ہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نو فرعون دی کولوں نجات مل گئی، اس واسطے اسی جناب نا روزہ رکھنے ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اسی زیادہ محبت کرنے ہاں تواڈے نالوں موسیٰ علیہ السلام دے نال، اسی بھی روزہ رکھاں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا نبی پاک نے رمضان المبارک دے مہینے تو بعد اگر افضل روزہ ہے روزے ہے فرمایا محرم دے روزے نے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی یہودیاں دی مشابہت نہیں اختیار کریں گے، لِأَمْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلِ الْعَصُومَنَّ التَّاسِعَ، نبی پاک نے فرمایا اگر میں آئندہ سال اللہ رب العالمین نے مجھے موقع عطا فرمایا میں 2 روزے رکھوں، اسی 2 روزے رکھاں گے، قبلہا او بعدہا، فرمایا یا 9-10 یا 10-11 محرم دا روزہ رکھے آجے، فرمایا رب العالمین 2 سال دے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا